بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن نے اہل بیت قرار دیا ہے، ہم نے نہیں کہا ہے۔ یہی آیت عموماً لوگ پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ۔ آپ سنی بھولے بھالے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی صحابہ کرام کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، اور آپ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ سمجھدار ہونا چاہیے، آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے، ہوش رکھنی چاہیے کہ ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہے۔ اہل بیت، قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس سے پہلے والی بھی ساری آیات اور اس سے بعد والی بھی ساری آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی بیویاں قرآن کی نص سے اہل بیت ہیں۔ کیا ہیں؟ لہذا یہی وجہ ہے الحمدللہ ہم اہل بیت نبوت ازواج رسول کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، آپ کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، آپ کے خاندان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ ہم نے ان کو کیوں اہل بیت مانا؟ انہیں قرآن کی وجہ سے اہل بیت مانا، علی کے گھرانے کو فرمان مصطفیٰ کی وجہ سے اہل بیت مانا۔ دوستان گرامی قدر، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا و مولا کے اوپر چادر تھی جس کا رنگ، چونکہ وہ چادر ایک روایت کے مطابق بکریوں کی اون کی بنی ہوئی تھی یا بھیڑوں کی اون کی بنی ہوئی تھی، اس کا سیاہی مائل رنگ تھا۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب علی آئے، حضور نے انہیں سامنے بٹھایا، حضرت حسن آئے، حضور نے دائیں جانب بٹھایا، جناب حسین آئے، حضور نے بائیں جانب بٹھایا، حضرت فاطمہ آئیں، حضور نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور اپنی چادر کو پھیلا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی انی احبہم فاحبہم، اے میرے مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی پیار فرما۔ حضور کی اس ارشاد کی وجہ سے ہم ان چاروں افراد کو اہل بیت مانتے ہیں۔ ہمارا موقف قرآن پر مبنی ہے یا فرمان مصطفیٰ پر مبنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جس روایت میں، ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس بات میں یہ ہے نا کہ حضور نے ان چاروں پر چادر پھیلا کر انہیں اہل بیت فرمایا، لطف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ بولو کون ہے؟ اونچے بولو۔ لیکن بڑی آج اچنبے اور حیرت کی بات ہے کہ لوگوں نے حضرات علی مرتضی فاطمہ الزہرا حسنین کو اہل بیت مان لیا، روایت کو مان لیا، لیکن روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ کا دامن چھوڑ دیا۔ ارے اللہ کی قسم، اگر عائشہ کو اہل بیت نبوت سے، فاطمہ الزہرا کے گھرانے سے بغض و عناد ہوتا، کبھی مائی فاطمہ مائی عائشہ حدیث روایت نہ کرتی۔ ارے حضرت عائشہ کا حدیث کو روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے ان کا آپس میں عناد نہیں تھا، بلکہ خدا کی قسم انتہائی پیار تھا۔ بولو کیا تھا؟ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر کتنا واضح ہے اور ان کے اندر کتنا پیار تھا کہ ان کی شان مائی صاحبہ بیان کر رہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو دوستان گرامی قدر، میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم سارے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، اولاد اطہار سے بھی، بولیے ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ سارے اہل بیت
اہل سنت کے نزدیک حضور کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، حضرت عباس کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضرت علی کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضرت جعفر طیار کی اولاد بھی اہل بیت ہے، حضور امیر حمزہ کی اولاد بھی اہل بیت ہے۔ ہم آدھوں کو نہیں مانتے، ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیوں میں سے ایک کو مان لیا جائے، 3 کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں کہ علی کے 18 بیٹوں میں سے 2 کا نام لیا جائے، 16 کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ نہیں کہ حضور زین العابدین کے صاحبزادوں میں سے کوئی امام زید کو امام بنا لے۔ ایک شیعہ کا فرقہ ہے، وہ حضرت زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید کو امام مانتا ہے، ایک فرقہ ہے جو امام باقر کو امام مانتا ہے، باقی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ رسول اللہ کے خاندان میں سے جتنے اہل ایمان ہیں سنی کے لیے قابل احترام ہیں۔ بولو سنی کے لیے قابل۔ ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب آپ سوچیں اہل بیت کو ہم مانتے ہیں یا اور لوگ مانتے ہیں؟ کبھی غور تو کیا کریں خدا را، کبھی عقل کے ناخن تو لیا کریں کہ اہل بیت کو کون مانتا ہے؟ ہم ہیں الحمدللہ جن کا اعلان ہے کہ جیسے اہل سنت والجماعت اہل بیت کو مانتے ہیں اس طرح اور کوئی ماننے کا حق ادا نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ ان حضرات اربع یعنی حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین کو رسول اللہ نے ایک خاص مقام دیا، اس لیے ہم ان کی اس خاص مقام کے بھی قائل ہیں، اس احترام کے بھی قائل ہیں۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ کریم نے انہیں شان عطا فرمائی۔ جب حضور نے دین حق کی تبلیغ میں حق ادا کر دیا دلائل دینے کا، لوگ نہ مانے۔ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، نجران کے عیسائی اور دیگر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلائل کا انکار کیا، تو انہیں آخری چیلنج دیا گیا کہ اگر تم دلائل نہیں مانتے تو پھر آؤ مباہلہ کر لو۔ اور مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ فریقین جمع ہو کر دعا مانگتے ہیں، اللہ کریم جو جھوٹا ہے اسے ہلاک اور تباہ و برباد فرما دے۔ دوستان گرامی قدر، مباہلہ طے پایا، عیسائیوں نے حضور سے مباہلہ طے کر لیا، اور جب مباہلہ کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمائندگی کے لیے اپنے ساتھ ان 4 ذاتوں کو لے گئے۔ ہماری اہل سنت والجماعت کی تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مباہلہ میں شریک ہوئے، اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، حضرت علی مرتضی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آگے آگے آپ کے پہلو میں ہے، پیچھے حضرت علی ہیں، دائیں جانب امام حسن ہے، بائیں جانب امام حسین ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر گئے جہاں کے مباہلہ ہونا تھا اور دعا فریقین نے مانگنی تھی، دوستان گرامی قدر، جب یہ مبارک چہرے سامنے آئے، عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب، سب سے بڑا عالم پکارا اور چیخ کر آواز دی، اے عیسائیو ان سے مباہلہ نہ کرنا، واللہ انی لأری وجوہا، مجھے اللہ کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ چہرے اتنے مقدس ہیں، اتنے پیارے ہیں، اگر ان چہروں نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی، تم عیسائی تو درکنار، قیامت تک دنیا پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ عیسائیوں کے بڑے عالم نے انہیں ڈانٹ کر کہا، خبردار ان سے معاہدہ نہ کرنا، مجھے انجیل میں ان کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ وہ مستجاب الدعوات لوگ ہیں کہ اگر ان کے منہ سے دعا نکل گئی تمہارا قیامت تک کے لیے بوٹا اللہ کے ختم کر دے گا اور عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ اعزاز
یہ افتخار اور یہ عزت اللہ نے حضرت علی کے اس مبارک گھرانے کو عطا فرمائی. ہم اس کی اس عظمت کو بھی مانتے ہیں، اس شان کو بھی مانتے ہیں. لیکن برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے گویا حق کو باطل میں امتیاز کا معیار قرار دیا. کیا قرار دیا؟ بولی کیا قرار دیا؟ معیار قرار دیا. اس لیے ہم اس عظیم گھرانے کی عظمت کے قائل ہیں. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی. اعلی حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول. فرماتے ہیں وہ کتنا مبارک رحمتہ بھرا چمنستان ہے جن کی سیدہ فاطمہ الزہرا کلی ہیں اور حسنین کریمین اس کے پھول ہیں. تو ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کیوں نہ کریں. ہمارے آقا و مولا نے ان کے پیار کو ہم پر لازم قرار دیا اور خدا کی مہربانیوں کا ذریعہ قرار دیا. میرے آقا و مولا نے حسنین کریمین کو دیکھا، انہیں دیکھ کر فرمایا ہاذان ابنایا و ابنا بنتی، لوگو یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. حالانکہ بیٹی کا بیٹا بھی تو بیٹا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ نے علیحدہ کیوں کہا یہ میرے بیٹے ہیں؟ محدثین نے لکھا کہ اللہ نے رسول اللہ کا سایہ نہیں بنایا، لیکن اللہ نے رسول اللہ کے نقش و نگار کو حسنین کریمین میں تقسیم کر دیا. جناب حسن سر کے بالوں سے لے کر ناف تک رسول اللہ کے مشابہ تھے، حسین ناف سے لے کر پاؤں کے تلووں تک رسول اللہ کی تصویر تھے. اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ تو نہ بنایا، لیکن سائے کو حسنین کریمین میں منقسم فرما دیا. فرمایا ہاذان ابنایا، یہ میرے دو بیٹے ہیں، وہ ابنا بنتی، میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ بات قابل غور ہے. آج جو لوگ حضرت امام حسین کو باغی کہتے ہیں، یزید کی حمایت کرتے ہیں، اور جو لوگ انتہائی جٹھائی اور بے شرمی سے یزید کی وکالت کرتے ہیں، انہیں ہوش کی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ نادانو، حسین تو رسول اللہ کا بیٹا ہے. اونچے بولو حسین رسول اللہ کا، سب بولو حسین رسول اللہ کا. حسین کے بیٹے پر ظلم کرنے والوں کو عادل کہنے والوں، خلیفہ برحق کہنے والوں، کل کس منہ سے نبی کے سامنے جاؤ؟ اور الحمدللہ ہمیں تو فخر ہے، ہمیں معلوم ہے رسول اللہ کو حسین پیارے تھے، ہم اس لیے پیار کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ تفصیلی باتیں تو 10 محرم کو آپ سے ہوں گی نا. آج تو ضمناً بات ہو رہی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو دیکھا تو آپ نے عرض کیا میرے مولا انی احبہما فاحبہما، اے میرے مولا میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی کرم فرما، میرے حسن و حسین کو اپنا محبوب بنا لے، تو بھی ان سے پیار فرما. برادران گرامی قدر آگے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی جس میں ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. اور عرض کیا مولا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے میرے مولا میں دعا کرتا ہوں یہ حسنین مجھے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ میرے مولا جو میرے حسنین سے پیار کرے کرم فرما، اسے بھی اپنا محبوب بنا لے. خدا کی قسم حسنین تو وہ ہیں جن سے پیار کرنے والا بھی خدا کا محبوب بن جاتا ہے. ارے جن سے پیار کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ان کی اپنی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے مقام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا. میرے آقا نے ان کا نام لے کر فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، لوگوں میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے. میرے آقا